دیکھیں ہمارے میں یہ اس بات پر آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے دین کی شان کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل عرض کی جی مولا، فرمایا جاؤ آدم پریشان ہو رہے ہیں، ان کو خوف ہے، ان کو وحشت ہے، جا کے سرندیپ کے پہاڑ پر ذرا کھڑا ہو کے نا وہ اذان سناؤ نا جو محبوب کی امت اذان کیا کرے گی. حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. المختصر پوری اذان پڑھی. حضرت آدم فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جب اذان کا جملہ میں سنتا گیا میرا تمام خوف جاتا رہا، میری ساری پریشانی ختم ہو گئی. جس طرح بھی دیکھتا تھا سبزہ جس طرح بھی دیکھتا تھا خوشی نظر آتی تھی، جس طرح بھی دیکھتا تھا خوشحالی نظر آتی تھی. تو پیارے دوستو سمجھو، جب جس دین کے اذان کی اتنی شان ہو ہے تو اس پورے دین کی کتنی شان ہے. تو پیارے دوستو کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا حق ادا کرو. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ میں نے جتنا بھی بیان کیا ہے نا، یہ میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ اصطلاح ہے کہ میں نے فروعی باتیں کی ہیں، جو اصل باتیں جو میں نے تیاری کر کے آیا ہوں وہ تو ابھی باقی ہیں. بہرحال میں ان میں سے دو عرض کر کے اجازت چاہوں گا. دیکھیں دوستو، صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا تو کلمے کا حق ادا کیا. اس کی میں آپ کو صرف دو مثالیں دوں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ اور میں تو پڑھ چکا ہوں، رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح اپنی جانوں پر تلواریں چلوا کے، اپنی جانوں پر نیزے کھا کے، اپنے جگر کے اندر تیر اتروا کر اس کلمے کی لاج رکھی ہے. دیکھیں میں صرف آپ کو دو مثالیں دے کر اجازت چاہوں گا، ٹائم ہونے والا ہے. پہلی مثال یہ ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنگ احد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، بڑے غم اور حزن کے اندر ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، بڑے تمہارے چہرے پر غم کے آثار ہیں، بڑا پریشانی ہے تمہارے چہرے پر. یا رسول اللہ پریشان اس لیے ہوں، آقا والد رخصت ہو گیا ہے، والد شہید ہو گئے ہیں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے والد نے بہت سارے اہل و عیال چھوڑے ہیں، ان پر قرض بھی ہے. یا رسول اللہ بہت پریشانی ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر کیا میں تجھے اس بات کی خبر نہ دوں کہ جو رب تعالی نے تیرے باپ کے ساتھ جو معاملہ فرمایا ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. یہاں پر ضمن ایک بات عرض کر دوں، آج آپ اور میں بڑے دوست بناتے ہیں دنیا کے اندر، ہر دوست مطلب ہی ہوتا ہے، انسان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے. نہ مال ہمارا دوست ہے، نہ اولاد ہماری دوست ہے، نہ عزت ہماری دوست ہے. اگر دوست ہے نا تو صرف اور صرف مدینے والا ہمارا دوست، باقی کوئی دوست نہیں ہے. قرآن میں رب نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فرمایا یہ جو تم چاندی اور سونا جمع کرتے ہو نا، تو سنو جو یہ کام کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا نا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولاد بھی ہمارا دوست نہیں ہے. فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے، کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہے. جب ہماری سانس نکلے گی نا تو اولاد اس وقت تک ہماری دوست ہوگی جب تک ہمیں اس نے قبر میں نہیں اتارا. قبر میں اتارا تو ایک لمحہ بھی ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، چھوڑ کر آ جائیں گے. کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. سانس ٹوٹی آنکھیں بند ہوئی، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. قبر میں اکیلا ہی جانا ہے. پر مدینے والا وہ ہے کہ اگر آپ نے ان سے ابھی تعلق جوڑ لیا نا، ان سے ابھی یاری لگا لی نا، ان کو ابھی اپنا دوست بنا لیا نا، ان پر ابھی درود کی کثرت کر لی نا، یہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی نا، اور آخرت میں بھی کام آئے گی، اور قبر میں بھی کام آئے گی،
اور حشر میں بھی کام آئے گی. اور ایک بات یہ بھی سن لو, بڑا غور طلب جملہ ہے, جنت میں بھی نہیں بھولیں گے, جنت میں بھی کام آئے گی. یہ آخر میں, یہ قبر میں کیسے کام آئے گی, حشر میں. یہ آخری جملے میں ایک اپنی تقریر سے جو ہے آخری باتیں کر کے ختم کروں گا, اس وقت آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وفا کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا, لیکن حضور کی وفاداری دیکھیے. میرے آقا نے فرمایا جب بھی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, اگر تیرے والد پر قرض ہے یا تیرے والد کے اہل و عیال ہیں تو کیا میں تجھے اس بات کی خوشخبری نہ دوں جو رب تعالیٰ نے تیرے رب کے ساتھ, تیرے والد کے ساتھ کیا ہے؟ ارے ہاں یا رسول اللہ, ضرور بتائیے. فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم, رب تعالیٰ نے آج تک کسی سے بغیر پردے کے کلام نہیں کیا, پر تیرا والد وہ ہے جس سے رب نے بغیر پردے کے کلام کیا ہے. شادی اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا رب نے تیرے والد سے بغیر پردے کے کلام کیا ہے. اور کلام کیا ہے, رب نے گفتگو کیا کی ہے. رب نے فرمایا, ان کا نام تھا عمرو بن حزام, فرمایا عمرو بن حزام تم میری راہ میں قتل ہوا ہے, کیا چاہتا ہے؟ عرض کی مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس طرح پہلے زندہ تھا تیرے محبوب کے قدموں پر جان نچھاور کی ہے نا, پھر زندہ ہو جاؤں, پھر لڑوں, تیرے محبوب کا چہرہ دیکھتا رہوں, پھر شہید. 3 دفعہ اس طرح کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں. یار اب بس یہ چاہتا ہوں بار بار زندگی ملے, تیرے محبوب کا دیدار بھی کرتا جاؤں اور بار بار تیرے محبوب کے قدموں پر جان بھی نچھاور کرتا جاؤں, مجھے یہ پسند ہے. رب نے فرمایا اے عمرو بن حزام, رب امتحان ایک مرتبہ لیتا ہے, تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا ہے, اب مانگ اور کیا مانگ. تو دیکھیں سنیو, مبارک ہو, صحابہ نے ہمارے لیے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں. عمرو بن حزام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, اب حضور بتا رہے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیرے والد کے ساتھ رب کی یہ گفتگو ہوئی, تو اب جابر کے والد رب سے کہ عرض کرتے مولا اگر یہ نہیں ہو سکتا نا تو جو بعد میں جو لوگ میرے محبوب کے قدموں پر جان نچھاور کریں گے نا انہیں خوشخبری دے دے. میری یہ التجا ہے, میری یہ عرض ہے, میری یہ گزارش ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اگر جان دیے نا تو کوئی فائدہ نہیں. اے اللہ میری یہ التجا ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں, جو میرے محبوب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ کسی طریقے سے بھی اپنا تن من دھن قربان کرے نا, ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کا یہ ضائع نہیں جائے گا. رب نے فرمایا اچھا عمرو بن حزام تیری یہ میں بات قبول کرتا ہوں. رب نے فرمایا جبرائیل چلاؤ. عرض کی جی مولا. فرمایا قرآن کی آیت لے جا. عرض کی مولا کیا؟ فرمایا لے جا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. فرمایا جو رب کی بارگاہ میں قتل ہو جائے نا ان کو مردہ مت کہنا, وہ تو زندہ ہوتے ہیں, ان کو تو رزق دیا جاتا ہے. ارے وہ کوئی دہشت گردی میں مرے ہیں؟ نہیں, انہوں نے تو اپنے محبوب کے قدموں پر جان نچھاور کی ہے. تو پیارے دوستو ایک مثال اور سنو, اور وہ دل ہلا دینے والی مثال ہے. مدارج النبوت کے اندر یہ بات موجود ہے. حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو کفار مکہ نے یعنی ایک دھوکے کے ساتھ گرفتار کیا, دھوکے کے ساتھ ان کو لے گئے اور لے کر جانے کے بعد ان کو قتل کرنا چاہا. تو جب ان کو ذرا غور سے سنیں, جب ان کو لے کر جا رہے تھے نا تو انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا ہے خبیب تو آج اس نبی کی وجہ سے سولی پر چڑھ رہا ہے کہ جس نے یہ کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا نبی ہوں, اور وہ مدینے کی سرزمین پر اپنے دوستوں کے اندر خوش بیٹھا ہے, اور تو آج اس کی وجہ سے سولی پر چڑھ رہا ہے. آج تو یہ پسند کرتا ہوگا کہ وہ تیری جگہ سولی پر چڑھتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت سیدنا خبیب نے اتنا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا ظالمو تم تو یہ کہتے ہو, میرا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو ایک کانٹا چبھے اور خبیب گھر کے اندر بیٹھا ہو. ذرا گج وج کے سبحان اللہ کہیں تاکہ پتہ چلے ہمارے اندر بھی عشق ہے. سبحان اللہ کہیں ذرا گج وج کے. میرے محبوب کو ایک چھوٹا سا کانٹا چبھے
اور خبیب گھر کے اندر بیٹھا ہو، یہ خبیب کی غیرت گوارا نہیں کرتی. ارے ہم تو اپنی جان دینا، اس کے قدموں پر نچھاور کرنا، اپنے لیے دنیا اور جہان کی تمام چیزوں سے افضل سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جا رہے ہیں. حضرت خبیب نے دل میں عرض کی، اے اللہ تیرا محبوب مدینے کی سرزمین پر ہے. ذرا آنکھیں بند کریں، تصور کریں. انہوں نے عرض کی، یا اللہ تیرا محبوب مدینے کی سرزمین پر اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہے. آج میں اس کی دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کلمہ جو پڑھا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اے اللہ آخری خواہش میں یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو دیکھوں، اپنی آل اولاد کو دیکھوں. نہیں مولا، آخری خواہش یہ ہے کہ کوئی میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دے. رب نے فرمایا، جبرائیل جا، میرے محبوب کا غلام ہے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہے. جا جبرائیل میرے محبوب کو یہ خبر دے کہ اے پیارے محبوب، آج خبیب کو آپ کی وجہ سے، آپ کے دین کی وجہ سے، آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سولی پر چڑھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینے کے اس مجلس میں موجود تھا. حضور ہمیں بعض نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک آقا دو جہاں کا چہرہ متغیر ہوا، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. ہم نے دیکھا کہ پیارے آقا پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، پیارے آقا پر وحی اترنے لگی. ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں سے آنسو ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج کفار قریش نے، آج کفار مکہ نے میرے خبیب کو سولی پر چڑھا رہے ہیں، اور ان کے دل کی یہ تمنا تھی کہ میرے دل کا سلام، میرے دل کی تمنا میرے آقا تک کوئی پہنچا دے. رب تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ہے. جبریل امین حضرت سیدنا خبیب کا میں سلام میری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں. صحابہ جس طرح وہ مجھ پر سلام بھیج رہے ہیں، میں بھی ان پر سلام بھیج رہا ہوں. اور یہ تو ہے، یہ تو حضور سلام کا جواب دیتے ہی ہیں. پر آپ کو میں تعجب والی بات یہ بتاؤں کہ ان ظالموں نے موضع تنیم کی جگہ حضرت سیدنا خبیب کو سولی پر چڑھایا، اور چڑھانے کے بعد 40 دن تک، کتنے دن تک؟ ذرا گج وج کے کہہ دیں، کتنے دن تک؟ حضور کے غلاموں کی شان دیکھیے. 40 دن تک آپ کی لاش مبارک کو انہوں نے اس جگہ پر لٹکائے رکھا. آقا دو جہاں کو پتا چلا کہ ان کی لاش لٹکی ہوئی ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 صحابہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام اور حضرت سیدنا مقداد کو بھیجا اور فرمایا، جاؤ چھپ چھپ کر جاؤ اور ان ظالموں کے چنگل سے میرے پیارے غلام کی لاش کو لے کر آؤ. 40 دن کے بعد جب حضرت خبیب کی لاش لائی گئی نا، بدبو نہیں بلکہ میرے آقا کے غلام کے بدن سے خوشبو آ رہی. 40 دن گزرنے کے بعد حضور کے غلام کے جسم کے اندر سے تازہ خون بہ رہا تھا، اور میرے آقا کے غلام کے لبائے مبارک پر اعلیٰ حضرت بھی کوئی کم شخصیت نہیں تھی. انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا اس موقع پر. کہتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام ہے. غیروں کو کیا کرنا، بس اپنا تو سب کچھ مدینے والا ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر ہم نے اپنا آئیڈیل، ہم نے اپنی نظر کا سب کچھ مدینے والے کو بنا لیا نا، تو آپ یقین کریں میرے دوستو، ہم دنیا میں بھی عزت پائیں گے، آخرت میں بھی عزت پائیں گے، حشر میں بھی عزت پائیں گے. بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں، دنیا میں کیسے عزت پائیں گے اس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ اللہ کے فرشتے ہم پر نازل ہوں گے، ہماری موت کے اندر آسانی ہوگی، ہماری روح ایسے قبض نہیں ہوگی. میرے آقا نے فرمایا، جب کسی گنہگار کی روح قبض ہوتی ہے نا، تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے کانٹے دار شاخ ڈالی جائے اور اوپر سے کھینچی جائے. جس طرح اس کی تکلیف ہوگی اسی طرح موت کی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ. پر حضور کا جو غلام ہوتا ہے نا، اس کی ایسے روح قبض کرتے ہیں جیسے شاخ سے پھول توڑا جاتا ہے یا آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. جو حضور کا غلام ہوگا تو ہماری روح ایسے قبض کی جائے گی. جب ہم قبر میں جائیں گے نا، وہاں 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ماں دینو کا. اگر یقین خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہمارے دل میں سچا عشق ہوگا نا، سچی محبت ہوگی نا، منکر نکیر کو بھی حضور خود سنبھال رہیں گے. میرے آقا خود قبر میں آئیں گے، ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے اتاریں گے، خود ہمیں قبر میں ڈالیں گے. میرے آقا ان کو
خود جواب دیں گے. میرے آقا فرمائیں گے تم کس سے سوال کر رہے ہو؟ یہ تو میرا وہ غلام ہے کہ جس نے اپنا تن من دھن سب میرے راہ پر قربان کر دیا تھا. پھر میرے آقا فرمائیں گے چھوڑ دو اسے، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھواؤ.